شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تشریح: جن بری عادتوں کا تعلق زبان سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو سنگین جرم اور گناہ عظیم قرار دیا ہے اور جن سے بچنے اور پرہیز کرنے کی آپ نے سخت ترین تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک چغل خوری بھی ہے، یعنی کسی کی ایسی بات دوسرے کو پہنچانا جو اس شخص کی طرف سے اس دوسرے آدمی کو بدگمان اور ناراض کر کے باہمی تعلقات کو خراب کر دے۔ اسی بری عادت کا نام چغل خوری ہے۔ چونکہ آپس کے تعلقات کی درستی اور خوشگواری اور حسن معاشرت اور باہم میل و محبت تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد میں سے ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں بعض حدیثوں سے اس کو عبادات سے بھی اہم قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جو چیز باہمی تعلقات کو خراب کر کے بغض و عداوت اور مخالفت و منافرت پیدا کرے، ظاہر ہے کہ وہ بدترین درجہ کی معصیت ہوگی۔ بہرحال چغل خوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے سخت ترین گناہوں میں سے بتلایا ہے اور آخرت میں سامنے آنے والے اس کے برے انجام سے پوری طرح ڈرایا ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ چغل خوری کی عادت ان سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلہ میں رکاوٹ بننے والے ہیں، اور کوئی آدمی اس گندی اور شیطانی عادات کے ساتھ جنت میں نہ جا سکے گا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کے اس کو پاک کر دے تو اس کے بعد داخلہ ہو سکے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اور اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، اور جو اس کے طالب اور سائی رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ میں ملوث یا کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا کریں۔ تشریح: اس حدیث میں اللہ کے اچھے بندوں کی یعنی اللہ والوں کی نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ ان کے دیکھنے سے خدا یاد آئے، اور بدترین انسان ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے جو عادتاً چغل خور ہوں اور چغلیاں کھا کھا کے دوستوں میں پھوٹ ڈلوانا جن کی عادت اور جن کا دلچسپ مشغلہ ہو، اور جو بندگان خدا کو بدنام اور پریشان کرنے کے در پہ رہتے ہوں۔ بس آدمی کو چاہیے کہ وہ صحبت و محبت کے لیے ایسے بندگان خدا کو تلاش کرے جن کے دیکھنے سے دل کی غفلت دور ہو اور اللہ کی یاد آئے، اور جن کے پاس بیٹھنے سے قلب میں زندگی اور بیداری پیدا ہو، اور اس کے برخلاف جو ناخدا شناس اور موذی لوگ دوسروں کی برائی کے در پہ رہتے ہوں اور ان کو بدنام کرنا اور نقصان پہنچانا جن کا خاص مشغلہ ہو، ان سے بچے اور ان کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا رہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔